اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ و افضل ارشادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب زدنی علما، صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی محترم و معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں سربراہ مرکز افکار اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مولانا مقبول حسین علوی صاحب، پرنسپل ادارہ حاضہ سید رضی حمدانی صاحب، اور باقی تمام احباب منتظمین ادارہ کے طلباء و علماء کو اتنی خوبصورت محفل ہر سال سجاتے ہیں جس میں کلام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ منتخب حصے ہر صاحب منبر آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہے، اور یقیناً ایک ایسا دور معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، سیاسی و معاشی حوالے سے ایک افراتفری کا دور ہے، ایک پریشانی کا دور ہے۔ ہر شخص اپنے نجی اور ذاتی معاملات، معاشرتی معاملات میں اتنا مصروف ہے کہ وہ کما حق ان روحانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتا یہ کامیاب و کامران زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو وہاں ایسی محافل و مجالس اور ایسے اجتماعات کسی نعمت سے کم نہیں ہیں کہ جہاں ہمیں چند جملے ہر خطیب کی زبان سے کلام معصوم کے سننے کو مل جاتے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے لیے ان امور کی طرف توجہ کا سبب بھی بنتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جن کی طرف بیشتر ہم خوب متوجہ نہیں ہوتے، اکثر کسی ایک خطیب کی بات سن کے، کسی عالم دین کی بات سن کے، کسی بزرگ کی بات سن کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اسی بات کی اہمیت کو امیر المومنین نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا کہ خود دیکھیے کہ بتانے والا، سکھانے والا، پڑھانے والا، متوجہ کرنے والا کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ 1400 سال پہلے امیر المومنین نے فرمایا، جس شخص نے مجھ علی کو ایک بات، ایک کلمہ پڑھایا وہ میرا آقا بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کتنی اہمیت ہے ایک کلمہ حق کی، اور کتنی اہمیت ہے ایک تعمیری بات کی جو انسان سیکھے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ آج کی اس نشست میں بندہ حقیر کا جو موضوع ہے قبلہ علوی صاحب کے حکم سے، وہ ہے علم و علماء از کلام امیر المومنین یا از نگاہ نہج البلاغہ۔ علم کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے، اصول علم کے حوالے سے، علم کی اہمیت کے حوالے سے امیر المومنین نے اپنے اس بے مثال کلام میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو مناسب سے وقت میں جتنا ممکن ہوا میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ نمبر 17 میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اب ذرا یہاں دیکھیے کہ علم کی اہمیت کو دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ جہالت کتنی بڑی مصیبت ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، الاللہ اشکو من محشر یعیشون جہالا ویموتون ضلالا، میں علی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں، گمراہی میں مر جاتے ہیں۔
बारगाह तौहीद में शिकवा करता हूँ उन अफराद के बारे में, कितने बदबख्त हैं वो लोग, कितने बदनसीब हैं वो लोग जहालत में ज़िंदगी गुजारते हैं और गुमराही में मर जाते हैं। न कभी जहालत को दूर करने की कोशिश करते हैं, न कभी राय हिदायत के मुतलाशी बने। तो अब देखिए, फरमाया अफसोस उन लोगों पर, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जो सारी ज़िंदगी जहालत में जीते रहे और गुमराही में मर गए। और फिर मेरे आका ने खुतबा नंबर 32 में इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास इन्ना क़द अस्बहना फ़ी दहरिन अनूदिन व ज़मनिन ख़नूदिन। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ऐ लोगों, हम एक ऐसे कज रफ्तार ज़माना में पैदा हुए, एक ऐसा ज़माना हमने पाया है, व ज़मनिन क़नूदिन, और ऐसा नाशुक्री का दौर हमने पाया है। कौन सा दौर, कौन सी कज रफ्तारी इस ज़माने की? अमीरुल मोमिनीन का दर्द दिल सुनिए। ज़माने की कज रफ्तारी क्या है और नाशुक्रगुजार दुनिया क्या है? किस वजह से उस ज़माने को अमीरुल मोमिनीन कज रफ्तारी का ज़माना कह रहे हैं? फरमाया, ये ज़माना वो ज़माना है युअद्दु फ़ीहिल मुहसिनु मुसीअन, जिसमें नेकोकार को खताकार समझा जाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अमीरुल मोमिनीन की निगाह में ये कज रफ्तारी है ज़माने की, नई शुक्री है ज़माने की कि नेकोकार को गुनाहगार और खताकार, मोहसिन को मुसी समझा जाए। वयज़्दादु ज़ालिमु फ़ीहि उतुव्वन। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ये कैसा ज़माना है जिसमें ज़ालिम अपनी सरकशी में बढ़ता चला जाता है, ज़ुल्म से रुकता नहीं है, अपने ज़ुल्मों का मदावा नहीं करता, बल्कि अपनी ज़ुल्म की ज़िंदगी में बढ़ता चला जाता है। और तीसरा जुमला जिसकी बुनियाद पे अमीरुल मोमिनीन ज़माने की कज रफ्तारी का जिक्र कर रहे हैं, पहला जुमला क्या था? जिसमें मोहसिन को मुसी समझा जाता है, नेकोकार को खताकार समझा जाता है, ज़ालिम अपने ज़ुल्म से रुकता नहीं है बल्कि बढ़ता चला जाता है। ला नंताफ़िउ बिमा अलिमना। फरमाया, ये कज रफ्तारी है, जो कुछ जानते हैं उससे फ़ायदा नहीं उठाते। इल्म से फ़ायदा न उठाना, इल्म से इस्तिफ़ादा न करना। दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ, कुरान मौजूद हो, नाजुल बलागा मौजूद हो, आले मोहम्मद का कलाम मौजूद हो और हम उससे फ़ायदा ना उठाएं, बताने वाले मौजूद हों और हम उनसे पूछने की तकलीफ़ न करें, ये वो ज़माना है। और अगर कुछ इल्म हासिल हो जाए, एक नशिस्त में कुछ सुनने से मिल जाए, समाअतों से कुछ हक़ की बातें टकरा जाएं और मिल जाएं, फिर हम उससे फ़ायदा न उठाएं। और चौथा फरमाया, वला नस्अलु अम्मा जहिलना। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ये नाशुक्र गुजारी है, ये ज़माना की कज रफ्तारी है कि जिन चीज़ों को हम जानते नहीं उनके मुतालिक पूछते भी नहीं। बेइल्म को पूछना चाहिए, जाहिल को सवाल करना चाहिए, जाहिल का सवाल न करना। दो चीज़ें हो गई, आलिम का इल्म पे अमल न करना और जाहिल का जहालत को दूर करने के लिए सवाल न करना। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ये कज रफ्तारी है, ये नाशुक्री है। और यहाँ एक और बात, ये जुमला तो मैंने बात पे कहीं अर्ज करना चाहा, लेकिन अभी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। यहाँ एक मुनासबत इस जुमले से नज़र आ रही है। क्या आलिम वही है जो जामिया जाफरिया जड़ में 5-10 साल पढ़े, फिर हौजा में जाए और फिर सर्फ और नाहव और मंतिक और कलाम और फलसफा और फिक्र और फिर हौज़वी तालीम 15-20 साल हासिल करे? क्या उसी को आलिम कहते हैं? क्या जाहिल वही है जिसको हम अपनी जहन और निगाह के मुताबिक जाहिल समझे? नहीं, आइए ज़रा पूछते अमीरुल मोमिनीन से। तो अमीरुल मोमिनीन ने हिकमत नंबर 320 में एक जुमला इरशाद फरमाया,
اور یہ آج کے ہمارے زمانے میں ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کا بھی ذریعہ ہے اور ہمارے طرز عمل کو بہتر بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ بلندر صلوات تلاوت فرمائیں۔ وہ جملہ پچھلے ذہن میں ہے نا کہ 4 وجہ سے معصوم نے فرمایا کہ یہ زمانہ کج رفتاری کا حامل ہے، ناشکری کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ کہ جاننے والا اپنے علم پہ عمل نہ کرے اور لا علم اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال نہ کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جاہل کون ہے، عالم کون ہے نگاہ معصوم میں۔ اور یہاں ایک بہت بڑی نصیحت بھی امام نے فرمائی، وہ کیا؟ حکمت نمبر 320 میں ارشاد فرمایا، سل تفقہا ولا تسأل تعنتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں سمجھنے کے لیے سوال کرو، الجھنے کے لیے نہیں۔ کتنا بڑا پیغام ہمارے لیے، سمجھنے کے لیے سوال کیجیے، الجھنے کے لیے۔ میں نے پرسوں رات بھی ان بزرگان کی موجودگی میں، اور اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے، کہ اللہ سید محمد تقی شاہ صاحب قبلہ کے مدرسہ کے سالانہ اجلاس میں بزرگان کی موجودگی میں یہ جملہ کہا تھا کہ ہمیں تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ سوال کرنا کیا ہے۔ اور یقین جانیے جیسے حسرت لے کے امیر المومنین دنیا سے گئے ہیں، ہاں ہونا سینے پہ ہاتھ مار کے کیا فرمایا کرتے تھے، یہاں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن کیا کرے، علی کس کو علم منتقل کرے؟ ذہین ملتے ہیں تو امین نہیں ملتے، امین ملتے ہیں تو ذہین نہیں ملتے۔ کاش علی کو ایسے لوگ مل جاتے جو ذہین بھی ہوتے، امین بھی ہوتے، علی علم امامت منتقل کرتے۔ اور پھر وجہ بیان فرمائی، ذہین نہ ہوگا علی کا علم سمجھ نہ پائے گا، امین نہ ہوگا دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر علی کا علم فروخت کر دے گا۔ اور اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے میرے استاد محترم ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ کو، وہ پنجابی میں بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، مت جڑے چند ملے نہ ذہین بھی ہن تے امین بھی ہن تے نگاہ امامت انتخاب فرمایا، کوئی ابو ذر بن گئے، کوئی کمبر بن گئے، کوئی سلیمان بن گئے۔ پتہ نہیں چلا ان بزرگان سے پوچھنا کیا تھا اور ہم پوچھتے کیا رہے۔ جیسے امیر المومنین حسرتے لیے دنیا سے چلے گئے، علی اور تنہائی کتاب ترجمہ ہوا ہے ڈاکٹر علی شریعتی کتاب کا، علی اور تنہائی۔ وہ فرماتے ہیں جب کوئی نہ سننے والا ملتا علی صحراؤں میں چلے جاتے، کسی پرانے اور بنجر کنویں میں رخ کر کے علی علم کی باتیں کیا کرتے۔ ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھیں، برے صغیر پاک و ہند میں سے علامہ علی نقی نقن جیسی شخصیات، پھر یہ نجفی علماء ہمارے استاد علماء علامہ محمد یاب شاہ صاحب قبلہ سے لے کے حال ہی میں دنیا سے 2 ہماری شخصیات محسن شخصیات اٹھی۔ اردو دان طبقہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھے یہ شخصیات، محسن ملت شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ اور آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب جیسی شخصیات۔ ہم تو یہ بھی فیصلہ نہ کر سکے پوچھنا کیا تھا، پوچھتے کیا رہے۔ ہم تو ان نعمتوں کی قدر نہ کر سکے۔ ہم نے تو ساری زندگی 90% بلکہ میں یہ بھی شاید کم کہہ رہا ہوں 95% سوالات ہمارے الجھنے کے لیے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ آج بھی پیش نماز کو دیکھ لیجئے، امام جماعت اور امام جمعہ کو بھی دیکھ لیجئے،
ان سے بھی اکثر سوالات الجھنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ لہجہ بتاتا ہے کہ سائل کا ہدف کیا ہے، لہجہ بتاتا ہے پوچھنے والے کی تڑپ کیا ہے۔ ہاں تو امیر المومنین نے 1400 سال پہلے فرمایا سل تفقہن ولا تسأل تعنتن، سمجھنے کے لیے پوچھئے، الجھنے کے لیے نہیں۔ اور پھر دوسرا جملہ معصوم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمُ شَبِيهٌ بِالْعَالِمِ، فرمایا جو جاہل سمجھنے کے لیے پوچھے وہی تو عالم کی شبیہ ہوا کرتا ہے۔ جو جاہل سمجھنے کے لیے پوچھے، پوچھنے تک جاہل تھا، جب پوچھ لیا اب جاہل نہ رہا، وہ مثل عالم ہے، وہ عالم کی شبیہ ہے۔ تو معصوم فرما رہے ہیں جاہل تب تک تھا جب تک پوچھا نہیں، جب پوچھ لیا وہ جہالت دور ہو گئی، وہ شبیہ عالم ہے، وہ مثل عالم ہے۔ اور پھر تیسرا جملہ امیر المومنین نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفِ شَبِيهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ، اور وہ عالم جو الجھنا چاہتا ہو اور الجھنے کے لیے سوال کرے وہی تو جاہل ہوا کرتا ہے۔ ہم تو کبھی کبھی امتحان کے لیے سوال کرتے ہیں، بولا مولوی صاحب 10 سجدے لیے نہیں، ہاں امتحان لینے کے لیے۔ میرے محترم سامعین، جو یہاں سے میں نے جملہ شروع کیا تھا کہ امیر المومنین کی نگاہ میں جو پوچھ کے اپنی جہالت کو دور کر لے وہ جاہل نہ رہا، وہ عالم بن گیا۔ اور جو ساری زندگی الجھتا رہے، چاہے حوضوی زندگی ہی گزار کے آ گیا ہو، جب تک اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ بات کرنی کیا ہے اور کیسے کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے، اور الجھنے الجھانے میں زندگی گزر گئی، فرمایا بظاہر عالم ہے حقیقت میں جاہل ہے، اور جو جہالت دور کرنے کے لیے پوچھ لے وہ ظاہراً جاہل ہے، سیکھنے کے بعد وہ عالم ہوا جایا کرتا۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں میں اللہ کے دربار میں شکایت کرتا ہوں کہ جو لوگ جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے خطبہ نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، خطبہ نمبر 74 میں ارشاد فرمایا دیکھیے سیکھنا، سننا، یاد کرنا، علم کی باتوں کو آج شام کو جاتے ہوئے راستے میں دہراتے چلے جائیے گا۔ بہت اچھا ہوتا ہے اگر سنتے ہوئے ساتھ کاغذ قلم ہو اور انسان لکھے، کوئی بات پہلی دفعہ سننے کو ملے، اس لیے کہ فرمایا علم کو کتابت کے ذریعے قید کیا کرو، قید العلم، معصوم نے فرمایا علم کو قید کیا کرو لکھ کے، کہ جب لکھ لو گے تو وہ اب علم آپ سے دور نہیں جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، خطبہ نمبر 74 اب جاتے میں نے عرض کیا ابھی جاتے ہوئے خود احتسابی کرنا کہ سارے دن کا میں نے جو نہج البلاغہ سیمینار اور کانفرنس میں شرکت کی ہے، کیا مجھے 5 جملے یاد ہوئے ہیں نہج البلاغہ کے، یا 12 جملے یا 14 جملے، 14 کے صدقے میں یاد کر کے آج کے دن آیا ہوں، اور پھر انسان ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، چونکہ 5ویں اور 6ٹھے آقا کا ارشاد ہے۔ 2 ائمہ نے فرمایا جس محفل میں ہمارے کلام کو دہرایا جائے اور 2 احادیث ایک دوسرے کو سنائی جائیں، اور فرمایا وہ سن کے یاد کر لیں اور اس پہ عمل کریں، خیر من عبادت 60 سنہ، ان کا وہ ایک لحظہ مل کے بیٹھنا نگاہ توحید میں 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کلام حکمت کو یاد کر کے اور کلام معصوم کو یاد کر کے محفوظ کرنے والوں کے بارے میں امام نے کیا فرمایا؟ خطبہ نمبر 74 میں فرمایا رحم اللہ امرأن سمع حکما فوعا، فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو حکمت کی کوئی بات سنے تو اسے اپنی گرہ میں باندھے۔ حکمت کی بات کو سن کے اس کی گرہ بندی کرے، اس کو محفوظ کرے، اس کو یاد کرے، اس کو لکھ لے۔ اس شخص سے کے بارے میں امیر مومنین دعا فرماتے ہیں اللہ اس شخص پہ رحم کرے۔ اور پھر میرے آقا نے خطبہ نمبر 81 میں ارشاد فرمایا جعل لکم اسماء لتعی معناها،
امیر المومنین فرماتے ہیں او بندگان خدا، مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا او بندگان خدا، اللہ نے تمہیں یہ کان اس لیے عطا کیے ہیں کہ حکمت کی باتوں کو سنو اور پھر ان کو محفوظ کرو۔ صرف نشست و برخاست نہیں کہ پچھلے سال جامعہ جعفریہ میں کم لوگ آئے تھے، اس دفعہ زیادہ آئے ہیں، جب بندہ تبصرہ کرتا جائے پچھلے سال زیادہ تھے اور اس سال کم آئے، پچھلے سال کھانے کا انتظام بڑا اچھا تھا، اس سال ویسا نہیں ہو سکا، پچھلے سال کھانا کم پڑ گیا تھا، اس دفعہ زائد بچ گیا، نہیں، بلکہ جامعہ جعفریہ کے سیمینار پہ آنے کا مقصد یہ ہو کہ یہ جو اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے، اس کا جو سبب امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں یہ قوت سماعت اور کان اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ حکمت کی باتوں کو سنو اور پھر ان کو محفوظ رکھو۔ اور پھر ان کے حق میں امیر المومنین نے دعا فرمائی، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بات کو سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ اور پھر خطبہ نمبر 191 خطبہ حمام، جس میں متقین کی صفات بیان کی، اس میں فرمایا وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، فرمایا متقی وہی ہوا کرتے ہیں جو نفع بخش علم کے لیے اپنی سماعتوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ سنتے ہیں مگر کیا؟ نفع بخش باتیں۔ متقی وہ ہے جو نفع بخش باتوں کے لیے اپنے کان کو وقف کرے، اپنی سماعتوں کو وقف کرے۔ آپ کسی نشست میں جائیں، آپ کسی مجلس میں جائیں، آپ کسی سیمینار اور کانفرنس میں جائیں، آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے، وہاں سے اٹھتے ہوئے یہ تجزیہ کیجئے گا کہ آج جو میں نے سنا وہ کتنا نفع بخش تھا میرے لیے، یا آئندہ زندگی اور اخروی زندگی کے لیے میرے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ کان نفع بخش باتوں کے لیے سارا دن وقت کیے ہیں اور وہ چیزیں نفع بخش ہیں اور محفوظ کی جائیں تو یقیناً وہ بندہ صاحبان تقویٰ میں سے ہے۔ اور اگر یہ پتہ چلے کہ جو کچھ میں نے سنا تھا سارا دن یا جس محفل سے اٹھ کے آ رہا ہوں، مجھے تو 7-8 گھنٹے کی نشست کے بعد نہ کسی حلال کا پتہ چل سکا، نہ کسی ایک حرام کے بارے میں علم ہو سکا، تو پھر ایسی محفل میں بیٹھنا یہ علی والوں کو زیبا نہیں ہے، بلکہ متقی وہی شخص ہے جو ایک ایسی محفل میں جائے جہاں سے اس کو جو سننے کو ملے اس کے لیے نفع بخش ہو۔ اور پھر امیر المومنین نے اس علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حکمت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا العلم وراثۃ کریمۃ، دنیا والو علم شریف ترین میراث ہے، بہترین میراث ہے کسی انسان کے لیے علم، نہ کہ دنیا و دولت، نہ کہ کثرت اولاد، نہ کہ رقبے اور جاگیریں۔ منع نہیں کیا شریعت اگر حلال کے طریقے سے ہو، لیکن فرمایا تمہارے لیے بہترین میراث وہ انسان کے لیے علم ہے۔ اور پھر میرے آقا نے حکمت نمبر 94 میں فرمایا لیس الخیر وان یکثر مالک وولدک، کسی نے پوچھا تھا مولا خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، بہتری کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا خیر یہ نہیں ہے کہ تیرا مال زیادہ ہو یا تیری اولاد زیادہ ہو، ولکن الخیر ان یکثر علمک، فرمایا خیر یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو۔ اللہ خیر یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو، وَأَن يَعْظُمَ حِلْمُكَ، اور خیر یہ ہے کہ تجھ میں بردباری زیادہ ہو، کہ انسان حلیم الطبع ہو۔ اور پھر فرمایا وَأَن تُوَحِّيَ النَّاسَ بِعِبَادَتِ رَبِّكَ، اور فرمایا خیر یہ ہے کہ تم پروردگار کی عبادت پہ ناز کر سکو، کہ میں نے اپنے واجبات ادا کیے ہیں، میں نے اپنی زندگی ایسے بسر کی ہے
جیسا میرا خالق چاہتا تھا۔ اور پھر میرے آقا نے حکمت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا ولا علم کا تفکر ولا شرف کا علم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا والوں، تفکر سے بڑھ کے علم کوئی نہیں ہے اور علم سے بڑھ کے بزرگی کوئی نہیں ہے۔ فکر کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا، ہمیں تو پہلا سبق ہی یہی پڑھایا گیا کہ نہ سوچنے والا سلیمان بنتا ہے، سوچنے والا شیطان۔ پتہ نہیں یہ کس جاہل نے جملہ بنایا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سوچنا گستاخی ہے اہل بیت کے حق میں، یہ کسی جاہل کا بنایا ہوا جملہ ہے۔ معصوم تو فرماتے ہیں غور و فکر اور سوچنے سے بڑا علم کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ میں جتنی بڑی جہالت پھیلا کے جاؤں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کہہ کے جاؤں، ایک ایک شعر اور ایک ایک ربائی میں 100 آیات قرآنی کا قتل کر کے جاؤں، تاکہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اسے کہہ دوں آکھیا نا سوچنا نہیں مننا ہے، تاکہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ نہیں میرے محترم، اہل بیت اطہار کے مذہب میں قطعاً یہ رویہ نہیں ہے، بلکہ معصوم نے تو فرمایا تفکر سے بڑھ کے، غور و فکر سے بڑھ کے علم کوئی نہیں ہے۔ اور اس لیے فرمایا ایک لحظے کا غور و فکر، ایک لحظے کی سوچ و بچار، حلت و حرمت، احکام کے متعلق، شریعت کے متعلق، فرمایا ایک لحظے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے افضل۔ اور کئی سالوں کا بھی ذکر ہوا، تو اس لیے معصوم نے فرمایا غور و فکر کرنے سے بڑا علم کوئی نہیں ہے اور علم سے بڑی بزرگی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر حکمت نمبر 205 میں امیر المومنین نے فرمایا کل وعاء یضیق بما جعل فیہ، ہر ظرف اور برتن میں جب کچھ رکھا جائے تو وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی ظرف اور برتن ہو، دودھ کا برتن ہے، گندم رکھنی ہے، آٹا رکھنا ہے، چینی رکھنی ہے، پانی رکھنا ہے، جب بھی کسی ظرف اور برتن میں کچھ رکھا جائے تو اس رکھنے سے وہ ظرف تنگ ہو جاتا ہے، مزید رکھنے کی گنجائش کم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ مزید کچھ رکھنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ فرمایا الا وعاء العلم فانہ یدہ سے، ایک علم کا برتن ایسا ہے جتنا علم رکھتے جاؤ گے اتنی وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سید و سلامتی علماء حق کا بلند تر سلام۔ ایک علم کا ظرف ایسا ہے جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر حکمت نمبر 288 میں امیر المومنین نے فرمایا، یہ جملہ ذرا یقیناً آپ غور سے سن رہے ہیں لیکن بالخصوص اور نوٹ کیجئے یہ آخری 2 جملے، ان کو جا کے دیکھیے، شاید یہاں چند منٹ میں میں ان کی ادائیگی کا حق ادا نہ کر سکوں اور آپ کے نفیس ذہنوں تک نہ پہنچا سکوں۔ جا کے دیکھیے گا، فکر کیجئے گا، سوچئے گا اس پہ کہ کیا ہدایت کی۔ امیر المومنین نے فرمایا اذا عزل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ علم سے نفرت، علماء سے نفرت، علم کی محافل سے نفرت، علم کی باتوں سے نفرت، علم کے مراکز سے نفرت، علم پھیلانے والوں سے نفرت۔ بظاہر یہ سمجھتا ہے میں نے ادارے کو ناکام کر دیا، میں نے فلاں عالم کا رستہ روک لیا، میں نے فلاں عالم کو پڑھنے نہیں دیا، میں نے فلاں ادارے کو کام نہیں کرنے دیا، میں نے فلاں شخص کو تبلیغ نہیں کرنے دی، نظریات نہیں پھیلانے دیے۔ وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں ذلیل ہو کے رہ گیا۔ جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ نہ علم پڑھنے کی توفیق، نہ علم سننے کی توفیق،
نہ علم کی محفلوں میں بیٹھنا اس کو نصیب ہوتا ہے، نہ علم کی باتیں کرنے کو ملتی ہیں، نہ علم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہاں، اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی جملے کا دوسرا رخ دیکھیے، گویا کہ علی فرماتے ہیں اللہ جس کو عزت دار بنانا چاہے اسے علم نصیب کر دیتا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ عزت دار بنانا چاہے، اللہ جس کو معزز بنانا چاہے، اللہ جس کو مکرم و محترم بنانا چاہے اس کے مقدر میں علم رکھ دیتا ہے۔ اور اس لیے معصوم نے کیا فرمایا تھا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ لنا علم وللأعداء مال، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہمارے دشمن کو مال عطا کیا ہے۔ قوم المومنین فرماتے ہیں اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو علم کی دولت سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا العلم احدی الحیاتین، ناج البلاغہ میں نہیں ہے، مستدرک کے ناج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے جو مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے جو ترجمہ کیا ہے سید رضی کی کمپائل کردہ کلام کا، اس میں سے نہیں، مستدرک بعد میں لکھی گئی، تو مستدرک میں یہ جملہ موجود ہے العلم احدی الحیاتین، علم دو زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے۔ اللہ اکبر، سنیے گا جملہ، کیوں؟ العالم حی بین الموتى، فرمایا عالم مردوں میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ عالم دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا والجاہل میت بین الاحیاء، جاہل زندوں میں بھی مردہ ہوتا ہے۔ اور ایک کمال جملہ امیر المومنین نے، اس وقت اس کا ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے، نہ یہ میرے جو میں نے لکھا ہوا ہے مقالہ اس میں، لیکن ذہن میں آئے تو عرض کیے دیتا ہوں۔ امیر المومنین نے ایک مقام پہ فرمایا جہالت کی ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو جاہل کہو تو برا مان جاتا ہے۔ جہالت کی مذمت کے لیے، جہالت کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جاہل کو جاہل کہہ دو، ہے جاہل، ماننے کو تیار نہیں۔ یہ حالت اتنا بڑا عیب ہے کہ جو اس عیب کا حامل ہے وہ بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، چاہے وہ خطبے دے 10 غلطیاں کر دے، چاہے وہ سید الساجدین کہہ رہا ہو اپنی تقریروں میں، چاہے وہ ناج البلاغہ کہہ رہا ہو اپنی تقریروں میں، اسی کو کہہ دو یار تو جاہل ہے، وہ کہتا ہے مجھے ایسا تو عالم کوئی نہیں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جاہل بھی خود کو جاہل کہلانا پسند، اور فرمایا علم کی زینت کے لیے یہی کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو خوش ہو جاتا ہے۔ علم اتنی بڑی زینت ہے، جاہل کو بھی کہہ دو نا تو بڑا عالم ہے، کیا بات ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں جاہل ہوں، لیکن علم اتنی بڑی زینت ہے جس کو جاہل بھی اپنے ساتھ نسبت پہ ناز کرتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان اول الناس بالانبیاء، حکمت نمبر 96 میں فرمایا ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں، اور اس پہ آیت قرآنی کی بھی تلاوت فرمائی میرے آقا نے، فرمایا دنیا والو، انبیاء کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ نبی کے لیے خصوصیت اس کو حاصل ہوتی ہے جو نبی کے لائے ہوئے علم کا عالم ہوتا ہے۔ جو چیزیں انبیاء لے کے آئے، جو دین، جو قرآن، جو شریعت انبیاء لے کے آئے اور معصومین علیہ السلام نے اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، اور اس کا پہلا مصداق خود ائمہ خدا علیہ السلام ہیں کہ پیغمبر اعظم کے بعد پیغمبر کے لیے سب سے زیادہ خصوصیت کے حامل وہی ہے جو نبی کے علم کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور وہ کون ہیں؟ علی اور اولاد علی اور بعد الائمہ۔ اس کے مصداق وارثان ائمہ ہیں، اور وارثان انبیاء ہیں، وہ علماء، وہ محدثین اور وہ راویان ہیں جنہوں نے انبیاء کی اس لائی ہوئی شریعت کو محفوظ رکھا
اور عصری تقاضوں کے مطابق لوگوں کے ذہنوں تک پہنچایا۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت فرمائیے۔ اور ایک دیگر بھی ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت۔ خطبہ نمبر 236 میں امیر المومنین نے فرمایا عقل الدین و عقل و آیاتن و رعایتن، فرمایا وہ لوگ ہیں متقی اور دیندار، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے اسے پہچانا ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کہ دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا، معصوم نے فرمایا یعنی دین کو سمجھو۔ آگے ایک اور جملہ بھی عرض کروں گا جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ دین کو فقط سننے تک محدود نہ رکھو، سماعتوں تک محدود نہ رکھو، بلکہ دین کو سمجھو اور پھر اس پر عمل پیرا ہو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُوَاةَهُ قَلِيلٌ، فرمایا اس لیے کہ علم کے بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس کی نگہداشت کرنے والے کم ہیں۔ علم کے راوی بہت ہیں، علم کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، علم کو زبانی بیان کرنے والے بہت ہیں، مگر اس علم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جب کوئی خیر کی بات سنو، جب کوئی علم کی بات سنو تو فرمایا اس کو سمجھو، سوچو۔ فرمایا عقل رعایتن لا عقل روایتن، فرمایا اس علم کو سمجھو، فقط روایت تک محدود نہ رہ جاؤ۔ کیوں؟ پھر دوسری مرتبہ فرمایا حکمہ نمبر 98 میں فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُوَاةُهُ قَلِيلٌ، فرمایا علم بیان کرنے والوں سے صرف نہ بنو، صرف علم دہرانے والوں سے نہ بنو، صرف علم کی باتیں کرنے والوں سے نہ بنو، بلکہ علم کو سمجھنے والوں میں سے بنو، اور پھر علم کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنو۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا علم اور عمل کے حوالے سے، فرمایا یاد رکھو کیوں اوضع العلم ما وقف علی اللسان، فرمایا یاد رکھو سب سے ہلکا، سب سے کم وزن اور کم اہمیت کا حامل وہ علم ہوتا ہے جو زبان تک محدود رہ جائے۔ وہ علم جو زبان تک محدود رہ جائے، فرمایا وہ سب سے کم تر اور سب سے ہلکا وزن میں وہ علم ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اگر وہی علم زندگی کا حصہ بن جائے، معصوم نے ارشاد فرمایا وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ، اور فرمایا وزنی علم وہ ہے جو انسان کے ارکان و جوارح سے ظاہر ہو رہا ہو، اس کی زندگی میں نظر آئے، اس کے عمل میں نظر آئے، اس کے کردار میں نظر آئے، اس کے معاملات میں نظر آئے، بازار میں نظر آئے، عدالت میں نظر آئے، فیملی کے ساتھ اس کے تعلقات میں نظر آئے، اور یہ پتہ چلے کہ شخص نے صرف علم کو پڑھا نہیں یا صرف علم کو سنا نہیں، بلکہ اس کے ارکان و جوارح سے، اس کی زندگی سے، اس کے اعمال سے وہ عمل نظر آ رہا ہو۔ اور پھر معصوم نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو ثمرۃ العلم العمل، فرمایا علم کا پھل ہوتا ہی عمل ہے۔ اگر علم کے ساتھ عمل نہیں، اور پھر ایک مقام میں فرمایا یاد رکھو امیر المومنین فرما رہے ہیں العلم مقرون بالعمل، فرمایا علم عمل سے ملا ہوا ہے، فمن علم عمل، جو سیکھے گا وہ عمل کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا والعلم یعطف بالعمل، فرمایا جہاں علم آتا ہے وہ عمل کو پکارتا ہے اپنی طرف، ندا دیتا ہے عمل کو۔ فرمایا جب علم پکارتا رہے اور عمل نہ آئے فإن أجابه وإلا ارتحل عنه، اگر عمل آ جائے علم کے پاس تو وہاں علم بھی ٹھہر جاتا ہے، اور اگر عمل نہ آئے تو علم بھی وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہراً 8-8 10-10 کتابیں لکھی ہوں گی، ظاہراً بڑی بڑی تقریریں کی ہوں گی، لیکن اگر اس کی زندگی میں علم نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں وہ چیز شامل نہیں ہے، تو فرمایا یوں سمجھیے کہ وہاں سے علم بھی رخصت ہو گیا۔ حقیقی علم وہی ہے جو عمل کے ساتھ مقرون ہو۔ اور آخری جملہ میرے آقا نے فرمایا العلم علمان،
امیر المومنین فرماتے ہیں حکمت نمبر 338 میں فرمایا دنیا والوں علم کی دو قسمیں ہیں، مطبوع و مسموع۔ فرمایا ایک سنا ہوا علم ہے اور دوسرا وہ علم ہے جو نفس میں رچ بس جائے۔ ایک مسموع جو کانوں تک محدود ہو اور ایک مطبوع جو انسان کے وجود کا حصہ بن جائے۔ وَلَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ۔ اور امیر مومنین فرماتے ہیں یاد رکھو سننے والا علم، سنے جانے والا علم کبھی نفع نہیں دے سکتا جب تک وہ تمہارے وجود کا حصہ نہ بن جائے، جب تک وہ تمہارے عمل کا حصہ نہ بن جائے۔ تو میرے محترم سامعین، علم دوست ہونا، علماء دوست ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کا متلاشی ہونا ایک بہت بڑی نعمت خداوندی ہے، لیکن اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ باتیں صرف سننے سنانے کی حد تک محدود نہ ہوں، بلکہ کامیاب ہے وہ بندہ جس کے کردار میں علم کی جھلک نظر آئے، جس کے عمل میں علم نظر آئے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، میں کلام معصوم کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، علم کے مطابق عمل نہ ہونا یہ منافقت کی ایک قسم ہے۔ پڑھا کچھ اور ہے، کہا کچھ اور ہے، زندگی کچھ اور ہے۔ کامیاب ہے وہ اس لیے زیادہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو علم رکھتے ہیں۔ عموماً حج کے سفر میں جب کوئی بندہ غلطی کر کے آ جائے نا اور بعد میں پوچھے، مولانا ظہور حسین خان صاحب قبلہ نجفی ایک جملہ وہاں فرمایا کرتے ہیں، جھلیا تیرے واسطے جی حالت ہی نعمت بن گئی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا نہیں تھا۔ نہ جاننا کبھی کبھی اس کے لیے فائدہ مند ہو گیا، لیکن جاننے والے کی ذمہ داری وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جانتا ہے اور پھر غلطی کر رہا ہے جان بوجھ کے، وہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے جو نہ جانتا تھا اور غلطی کر بیٹھا۔ تو اس لیے جب کوئی بات کرنے والا بات کرتا ہے، ابھی میرے برادر بزرگ مولانا انیس الحسین خان صاحب کی بلا یہی ان کا موضوع تھا نا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا۔ اور اس لیے معصوم نے فرمایا، ایک حدیث ہے پیغمبر اعظم کی، شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے، بس آخری حدیث عرض کر کے میری گفتگو تمام۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوں گے ایک شخص کو دیکھیں گے جس کی انتڑیاں ابل کے باہر آ پڑیں گی، اور باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں وہ اپنی ان انتڑیوں کے ارد گرد یوں چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ کل حمار، جیسے آٹا پیسنے والی، دانا پیسنے والی چکی کے ارد گرد گدھا گھومتا ہے، ایسے وہ اپنی ابلی ہوئی بدبودار انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، اور اتنی بدبو ہوگی اہل محشر پناہ مانگیں گے۔ اور فرمایا وہاں گزرنے والے پوچھیں گے، او یبنا فلاں، تو بڑا عالم نہیں تھا، تو بڑا خطیب نہیں تھا، تیرا خطبہ جمعہ سن سن کے تو ہم نمازی بنے، تیری باتیں سن سن کے تو ہم نے واجبات ادا کیے، تیری باتیں سن کے تو ہم نے جھوٹ چھوڑا اور سچ بولنا شروع کیا، ہم جنت جا رہے ہیں اور تیری یہ حالت، تیری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے ہم جنت جا رہے ہیں، تیری یہ حالت۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں وہ حسرت سے کہے گا، تمہیں کہتا تھا خود نہ کرتا تھا۔ جو نیکی کی باتیں تم سے کہا کرتا تھا وہ میں خود، اور جن برائیوں سے تمہیں روکتا تھا خود میں انہی کا مرتکب ہوتا تھا۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے، تم عمل کر کے جنت جا رہے ہو اور میں اپنی بے عملی کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوں۔ میرے محترم سامعین، یہ بھی ناظر البلاغہ میں تجاوز کر رہا ہوں ایک جملے کا، لیکن ذہن میں آ گئی ہے بات بات کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا ان لوگوں میں سے نہ بننا جو باتیں تو نیکوکاروں کی کرتے ہیں خود وہ عمل نہیں کرتے، اور فرمایا ان لوگوں بھی سے نہ بننا جو مذمت و بدکاروں کی کرتے ہیں عمل انہی جیسے کرتے ہیں۔ دو چیزیں، ان سے نہ بننا
باتیں پیر فضل شاہ صاحب قبلہ کی، باتیں استاد العلماء کی، باتیں علامہ علی نقی نقل علیہ رحمہ کی، باتیں محسن ملت کی، لیکن کردار ان جیسا نہیں۔ ہاں مذمت بدکاروں کی اور عمل انہی بدکاروں والا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کبھی ان جیسوں میں سے نہ ہونا، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ میرے محترم سامعین، دعا ہے کریم اللہ قبلہ علوی صاحب کی سجائی یہ خوبصورت محفل اپنے دربار میں عبادت شمار فرمائے، اور قرب و جواز سے آپ کا تشریف لانا اور اس خوبصورت محفل کا حصہ بننا، دعا ہے کریم اللہ آپ کا قدم قدم اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور اس ادارے کے معاونین کے خالق اجر جزیل عطا فرمائے، اور مظلوم امام کے مظلوم کلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوششیں کرنے والوں کو اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ جیسے ابھی برادر فرما رہے تھے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے درمیان محافل میں موجود تھے مگر اس دنیا سے چلے گئے، دعا ہے کریم اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، مقام ان کا بلند فرمائے، ان کے صغیر و کبیر سے مالک درگزر فرمائے، اور ہمیں نہج البلاغہ کے پڑھنے والوں، سننے والوں اور پھر پڑھ اور سن کے اس پر عمل کرنے والوں میں سے مالک شمار فرمائے۔ ہمیں خالق ان سوال کرنے والوں میں سے قرار دے جو سوال کرنے کے بعد عالم شمار ہوں، تاکہ اپنی جہالت کو دور کر کے اس پر عمل کریں، اور پھر دعا گو ہوں اللہ آغا سی رضی حمدانی صاحب کو مالک طول عمر عطا فرمائے، اور اس ادارے کے منتظمین کو، طلباء کو، اور تمام لوگ جو اس کی آبادی کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، مالک ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں شروع میں ہمیں نہج البلاغہ کے ساتھ محبت استاد محترم کی وجہ سے، ملکیہ حسین صاحب قبلہ کے پاس ہم نے جتنا تھوڑا عرصہ گزارا وہ درسن پڑھایا کرتے تھے، روزانہ درسن نہج البلاغہ پڑھایا کرتے تھے، وہ وجہ بنی اس کلام کے ساتھ محبت کی، اور پھر طویل عرصہ کے بعد قبلہ علوی صاحب کی یہ کوششیں اور اس کے اثرات اور لوگوں کا متوجہ ہونا اس کلام کی طرف ہمارے لیے بھی مزید تشویق کا باعث بنا۔ دعا کریم اللہ ہمیں نہج البلاغہ کے حقیقی کاریوں میں سے قرار دے، ہم ان لوگوں جیسا نہ بنائے کہ باتیں تو ہم نہج البلاغہ کی کرتے رہیں۔ میں انشاءاللہ کرتا ہوں، اور دعا کریم اللہ کائنات کی اور مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے، اور غزہ و لبنان کی اور اہل ایران کی اور تمام اہل بلا کی مالک حفاظت فرمائے، اور دشمنان اسلام کو، استعمار کو، صہیونیت کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ ڈھیر سارے لوگ کہتے ہیں کہ بد دعاؤں سے تو اسرائیل نہیں ختم ہوگا یا امریکہ، نہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ دعا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دشمن کے بارے میں انسان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے تو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 27 پڑھیے گا ذرا، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 27 پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ دشمن کے حوالے سے زین العابدین امام نے کن الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ وہ فقط ایک دعا نہیں ہے بلکہ زین العابدین امام نے بتایا کہ انسان کو اپنے دین کے دشمن کا مقام اس کی نگاہوں میں کیسا ہونا چاہیے، اور اسلام دشمنوں کا مقام و مرتبہ اس کی نگاہوں میں کیسا ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے جتنا کوئی کر سکتا ہے، کوئی دعا کے ذریعے، کوئی عمل کے ذریعے، کوئی کردار کے ذریعے، کم از کم ہمارا شمار تو غزہ و لبنان کے مظلوموں کی حمایت کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وہ اس پرندے کی طرح جو چونچ میں پانی پھینک رہا تھا اور پوچھا تھا کسی نے، میلوں میں آگ ہے تیرے چند قطروں سے ابراہیم پہ جلنے والی آگ بجھ تو نہ جائے گی؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ نہ بجھے، شمار تو ابراہیم سے محبت کرنے والوں میں ہوگا۔ تو اس لیے جس حد تک ممکن ہے ہر شخص اپنی آواز ممبر پہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، محافل ہیں، مساجد ہیں، نماز با جماعت ہے، خطبات جمعہ ہیں، تحریر ہے، تقریر ہے، کالم ہیں، رائٹنگز ہیں، تو ظاہر ہے کم از کم انسان مظلوموں کا حامی تو نظر آئے، ظالموں کا مخالف تو نظر آئے، اور ممکن ہے یہی چیز اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جتنا کوئی کر سکتا ہے اتنا تو کرے، اس لیے کہ نہج البلاغہ میں معصوم نے فرمایا مظلوم کے مددگار بنو اور ظالم کے مخالفت میں تم نظر آؤ، وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ تو میرے محترم سامعین، یقیناً یہ وقت ہے مظلوموں کو یاد کرنے کا اور ان کے حق میں دعائیں کرنے کا۔
دعا کریم اللہ اس محفل کو عبادت شمار فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار برادران دی طرف اصرار ہے چند جملے ذکر مصیبت۔ سادات خیر سادات ایڈا عزت و عظمت والا علی دامی دی دیگر پتر دا کفن کوئی نہ دی دی چادر کوئی نہ اجرکم اللہ کوئی غم نہ ویکھو اپنے مرحومین واسطے شہداء واسطے اور میں بندہ حقیر دے مرحومین واسطے اگر ہنج آ جائے انہاں دے حق دعا کرتا ہوں مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ اس ادارے دے معاونین جڑے ادارے پانی تو چلے گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ استاد العلماء علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم قبلہ دعا منگ دے ہوندے دعا منگی کر انشاءاللہ اس گھر نو آگ نہ لگے جیندے بجھاوان اللہ کوئی نہ ہوئے۔ دوسرا جملہ قبلہ فرمائے دے انشاءاللہ انہاں نو لٹن کوئی نہ آوے جیندے چھڑاوان اللہ کوئی نہ ہوئے۔ تیسرا جملہ قبلہ قابہ فرمائے دے چور یا ڈاکو لٹے ڈر ڈر کے لٹیں دے تے جدہ لٹن علی فوج ہوئے فرمائے دے انہاں نو ڈر قیدہ نہیں ہوندہ روندے سائیں ودے ہیں لٹی وانا لیاں علی دیاں شریف دیاں لٹن علی شام دی کمینی فوج جی میں دل آئے لٹیں دے رہے اللہ صحت اور طول عمر عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم ملک اجاز حسین صاحب قبلہ کئی دفعہ نہ قلوے جملے سنے لیکن چکوال دی ایک مجلس سے جو نہ بڑا تفصیلی جملہ پڑھائی جدہ جناب مختار دی شاہی آئی ہے نا تے جناب مختار کہیں قاتل دا سر بھیجے نہ زین العابدین دی خدمت تے جدہ ہی کوئی فا واپس آوے ہانا قاسد وہ دائی آقا سلام بھی دے دے تے شام دا قیدی پچھ دائی حال خولی زندہ ہے جناب مختار آدھر میں سجیدہ رہا کیڑا ظلم کیتا ہے اس کمینے جنہوں سید سجاد آج تا یاد کر کے روندہ رہے ایک ارادہ بڑے مدینے میں نا امام کو لو پچھتا بات میں آکے معصوم دے اللہ وے زخم نہ ڈوکھا فوجہ دوڑائیاں گرفتار کر کے لے آؤ خود کھولی کو لو پچھتا کیڑا ظلم کی تی کربلا آدھے جدہ کھولی گرفتار ہو کے ہے نا جناب مختار آدھے نو کمینہ کیڑا ظلم کی تی کربلا جدہ ہی کوئی خاصے دا آندے حالے تک امام پچھ دے نا حالے کھولی جیندے یادے مختار نہ پچھ برداشت نہ کر سکتے پر میں نے نہیں دا ساتھ لسئی بطول دے گلشن دے جو لٹ پئیے کربلا تے کیڑا ظلم کیتے اے حرامی آدھے ضرور پچھ سیں تور سن میں دہمی دی دیگر علی دی دی دا برکہ پودر دے سامنے ماں دی چادر لٹی پر میں نے نئی تفصیل دا سارا میاں دے جلے میں خیمہ داخل ہویا ایک جوانا جڑا چمڑے دے بستر دے ست ہویا ایک پردے دور آئی جڑی کالج کھڑی آئی میں چمڑے دا بستر چھک گئی جوان پیشانی دے بھار زمین پہ آخری دو جملے آزاد اروادے میں نٹھے پردے دار دے پیرج خل خالائن میں لحالین نہیں بولی آدھے نی مجبور آئی دے خنج گوشوارے آئین میں لحالین رات لوڑ پئی لباس درگ تبدیل ہو گیا نہیں بولی آدھے جری ہونے تائی خاموش کھڑی آیا کھولی حرامی آدھے جدہ میں چادر جہاں تھپائے ہونا دی آئی نہ لہا بیوی آدھی یا حیا کا میں بہونی برزا اجلو من اللہ جیڑی مجبور ہے خلخال لہائن نہیں بولی میں گوشوارے لہائن نہیں بولی یہ نہ پیارا سبرخا آدھے جدہ میں چادر جہاں تھپائے ہونا دی آئی نہ لہا
زہرا یاد ہے مختار جیڑا ظالم ہم میں رو پیا آلے میں رو پیا پچھلی آئی لالے لٹے رہے لالے رو میں یا لٹ نہیں یا رو نہیں کیڑا جواب دیتا دے بی بی لٹا لاحق میں نہیں لٹانا لے ہزارہ میں نہ لٹیا کوئی اور لٹ لے سی بی بی آدھی ہے وقت روگا کیوں ہے آدھے روایا تیری غربات روایا توانی مظلومیت بی بی آدھی ہے کیلی غربات یہ ڈالا لے ماد شادہ قیدی آدھیا اج غریب نہ ہوئے یہ کربلا تو ہوئی ہے اور تیرے 18 بھرا تیرے غازی جمع میں تیری چادر نہ لئے میرے ہاتھ روک اجروں کو من اللہ ذاتر آخری وین جل گئے خیمے حمید ابن مسلم آجائے میں ڈٹھائے پورا حربت مسئول کئی باری بلدے ہوئے خیمے دے نزدیک گئی ہے وقت واپس آئیے آجائے میں قریب آکے آکھے پردے دار کوئی قیمتی مال رہ گئی تا چھوڑ آجائے کوئی ایڈی عزتی مالک آئی کان جگی تھی کان کان کے آدھی آئی اب دے خدا دنیا دا مال نہیں ہو میرا جوان بچ رہے میرا زمانے دا امام ہے میرے بھراد یتیم پترے آدھی محبت مجبور کرے دیئے خیمہ دوئے دیا بعد سیک مجبور کرے دے واپس وز دیا مختارہ دے میرا دا حمیدہ دے میرا دا کی تے پردے دار دی مدد کر رہا آدھے میں ماندہ ہم شولے بلندر میں ناکام واللہ میں اپنے آپ جا کے پردے دار تیری اپنی قسمت آدھے کوئی ایڈی حماتی مالکائی تقویر دی صدا بلند کی دیئے اللہ اکبر دیرے نائی مکی بلدے ہویا خیمے اجداخل ہوئی جد اللہ لے بات ولیے کمر جھکی ہوئی 24 سالہ دا جوان